بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بہت دکھ اور افسوسناک یہ خبر کل موصول ہوئی کہ میرے ایک بڑے ہی مشفق استاذ، ملنسار استاذ، حوصلہ دینے والے استاذ حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی نائب محتمیم دارالعلوم دیوبند ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر یقیناً تمام علماء اور طلباء کو چونکا دینے والی خبر ہے، افسوس کر دینے والی خبر ہے، اور میں بھی بہت غم زدہ ہوں اس خبر کو سن کر کہ پہلے تو کئی دنوں سے حضرت کے تعلق سے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، علیل ہے، اور آپ بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہیں، بول بھی صحیح سے نہیں پا رہے ہیں۔ یہ آپ کی طبیعت کی کیفیت تھی، اور اسی وقت ڈر لگ رہا تھا، ایک خوف ذہن و دماغ میں سوار تھا کہ یا خدا، ابھی جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، جتنی تیزی کے ساتھ بڑے بڑے امت کے ذمہ دار حضرات، علماء کرام حضرات، اور بالخصوص ہمارے اساتذہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے جید اساتذہ اور علیا کے اساتذہ یہ داغ مفارقت دے رہے ہیں۔ حضرت مفتی سعید صاحب نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہو گیا، حضرت مولانا جمیل صاحب، حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب، بڑے بڑے اساتذہ کا انتقال ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ جب دارالعلوم دیوبند میں تعلیمی سال کا آغاز ہوگا اور جب طلباء پہنچیں گے پڑھنے کے لیے، جو نئے طلباء ہوں گے شاید ان کو اتنی پریشانی نہیں ہوگی کہ جتنی پریشانی جو پرانے قدیم طلباء ہیں، اور جب وہ کلاس میں بیٹھیں گے اور جب کلاس کے لیے گھنٹہ لگے گا، بخاری شریف کے لیے جب گھنٹہ بجانے والا دربان گھنٹہ بجائے گا تو وہاں پر مفتی سعید صاحب نہیں آئیں گے، کوئی نئے استاذ ہوں گے۔ اسی طریقے سے حضرت مفتی حبیب الرحمن صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو کتاب متعین تھی، اس کتاب کے لیے جب گھنٹی لگے گی تو آپ نہیں آئیں گے، کوئی دوسرے استاذ آئیں گے اس کتاب کے لیے۔ یعنی دارالحدیث کی جو مسند درس ہے، یہ قیمتی جوہر اور مایہ ناز بڑے بڑے اساتذہ سے مسند درس خالی ہو چکا ہے، طلباء یتیم ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، میں بطور تعزیتی کلام کے اور تعزیت مسنونہ پیش کرنے کے لیے میں حضرت مولانا عبدالخالق صاحب سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کے اہل خانہ کے لیے میں یہ تعزیتی پیغام بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے تمام خدمات جمیلہ کو قبول فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے، اور آپ کے تمام سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اہل خانہ کو بہترین اس کا بدل عطا فرمائے، نعم البدل عطا فرمائے، دارالعلوم دیوبند کو نعم البدل عطا فرمائے، ہم تمام طلباء علماء کرام کو نعم البدل عطا فرمائے۔ جہاں پر دارالعلوم دیوبند اس بات کے مستحق ہے کہ تعزیت پیش کیا جائے اور ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کیا جائے، وہاں پر ہم جیسے طلباء بھی اس بات کے مستحق ہیں کہ ہمیں بھی تعزیت پیش کی جائے، کیونکہ ہم بھی ان کے مریدین متوسلین میں اور آپ سے محبت کرنے والے طلباء ہیں۔ یہ میرے لیے بھی بڑی افسوسناک خبر ہے اور دردناک المناک خبر ہے کہ حضرت بھی ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کی قبر کو کروٹ کروٹ چین، سکون، راحت نصیب فرمائے، اور حضرت کی جتنی بھی خدمات ہیں تمام خدمات کو قبول فرمائے، اور جتنے طلباء ہیں حضرت کے اور جتنے بھی حضرت کے متوسلین مریدین ہیں، معتقدین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حضرت کا بہترین بدل عطا فرمائے، اور حضرت کے نہج کے مطابق مجھے بھی تمام علماء طلباء کرام کو بھی کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے علاقے میں، گاؤں محلے میں رہتے ہوئے حضرت کے لیے بالخصوص
ایصال ثواب کا اہتمام فرمائے، اور بالعموم پوری امت مسلمہ کے لیے، دارالعلوم دیوبند کے تمام اساتذہ کے لیے جو وفات پا چکے ہیں ان کے لیے دعا فرمائے۔ سچ ہے کسی نے کہا تھا کہ مدارس کیا بند ہوئے، علماء کرام نے جنت کا رخ کر لیا۔ یقیناً یہ وہی منظر دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہر ایک دو مہینہ میں دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اساتذہ وفات پا رہے ہیں، ہمیں داغ مفارقت دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کو بھی بہترین بدل عطا فرمائے، اور ملت کو بھی اس کا بہترین بدل عطا فرمائے۔ جو ایک خلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی شایع نشان کے مطابق اس خلا کو پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔